أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید سن کر ڈر جاتے ہیں. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایسے لوگ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور ان کے قصور معاف کر دیے جائیں گے اور بہترین رزق دیا جائے گا. سبحان اللہ. محترم سامعین، ان آیات کے اندر 5 عنوان ہیں. اللہ پاک نے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ذکر سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. قرآن پاک پڑھا جائے ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہو جائے انسان سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں. اگر دل پہ کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی اثر نہ ہو، وہ سمجھے کہ میرا دل مردہ ہے. اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ قرآن پاک سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر توکل کرتے ہیں. اسباب کی دنیا میں کوئی سبب پیدا ہو جائے اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. 5ویں نشانی کیا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی حبیب اللہ وقریب من اللہ. جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے اپنی محبت میں قریب کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. البخیل عدو اللہ وبعید من اللہ. جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنی نظر رحمت سے دور فرما دیتے ہیں. فرمایا سخی آدمی جب اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، آنے والی آفات مصیبتیں اس کو تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کے غیب پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ پاک اس کے بدلے اس کی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. اللہ پاک اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے.
ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب سخی آدمی اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ اللہ پاک کے رحمت والے ہاتھ پہ اپنا مال دے رہا ہے، اور مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک نظر شفقت سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ آج تک یہ سوچا کہ اللہ کے راستہ میں پیسے دو، اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ نے صرف پیسے تو نہیں دیے، اللہ پاک نے تو آنکھیں بھی دی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، جو چیز ہم نے دی ہے۔ اب صرف پیسے تو اللہ نے نہیں دیے نا، آنکھیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں، کانوں کی سنوائی بھی اللہ پاک نے دی ہے، زبان کی گویائی بھی اللہ پاک نے دی ہے، ہاتھ بھی اللہ پاک نے دیے ہیں، پاؤں بھی اللہ پاک نے دیے ہیں، دل بھی اللہ پاک نے دیا ہے، زندگی بھی اللہ پاک نے دی ہے، صحت بھی اللہ پاک نے دی ہے، مال بھی اللہ پاک نے دیا ہے، اولاد بھی اللہ پاک نے دی ہے، وقت بھی اللہ پاک نے دیا ہے۔ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو میرے راستہ میں ایک نیکی کرتا ہے، یعنی اپنی نظروں کو میرے راستہ میں خرچ کرتا ہے، ہم اس کی نظر بڑھا دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو میرے راستہ میں ایک نیکی کرتا ہے، ہم اس کو ایک کے بدلے 10 گنا لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، ہم 10 گنا لوٹا دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال بھی دی ہے، مثال کے ساتھ انسان کو بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے انسان کو مثال دی ہے، فرمایا جیسے تم اپنے کھیت میں بیج ڈالتے ہو تو دانہ ایک پھینکتے ہو، اور اس دانے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب تنا وار ہوتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر 7 کونپلیں لگتی ہیں، 7 بالیاں لگتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو دانہ ایک پھینکا تو زمین نے کتنے دانے لوٹا دیے؟ 700 دانے لوٹا دیے۔ یہ اللہ پاک نے مثال دی ہے۔ اور زمین کے اندر دانہ جب پھینکتے ہیں تو زمین کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستہ میں جب خرچ کرتے ہیں، فرمایا ایسے دو جیسے گم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ جس کو صدقہ خیرات دیا گلی میں ملا، آؤ جی تسی ہوئے نہیں جنہوں میں 100 روپیہ دیتا ہی، پھر کیا؟ تو نے تو گم کرنا تھا۔ ایک مقولہ بنا ہوا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ تجھے اس کا بدلہ صحرا میں دے گے۔ جو جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ دل کی کیفیت میرے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا، کنیکشن۔ بڑا مجھے شرح صدر ہو رہا ہے، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے پاس بھی ٹائم ہو، آپ کے اندر بات سننے کی استعداد ہو، اور آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ بات سن رہے ہو۔
سبحان اللہ. ابھی دیکھنا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے. فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اے انسان تو ہٹا کٹا ہے نا، ٹھیک ٹھاک ہے، تو چل رہا ہے، اور تو ہے نا. اور درخت کا جو پتا ہے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں پتوں میں سے پتا، فرمایا وہ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تو کیسے اوجھل ہوگا؟ بڑی چاشنی آئے گی. ابھی میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کی تاریکیوں میں، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. پہلے اللہ پاک نے کیا مثال دی ہے؟ درخت کے پتے کی. پھر زمین کے اندھیروں میں جب دانہ گم ہوتا ہے، کتنے دانے ہیں؟ ان گنت. کوئی دائیں، اس کا منہ کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر. لیکن فرمایا ایک بزرگ سے سنا، فرمایا جب تاجر ذمہ دار دانے پھینکتا ہے تو دانہ گرتے ہی اللہ کی تسبیحات میں مصروف ہوتا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ہر دانے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ اس دانے کو اٹھا کر اس کا منہ اوپر کر دیتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا دانہ نیچے گرا، اس کا جس کا منہ دائیں طرف ہے اس نے کومپل ادھر نکالنی ہے، لیکن کومپل اوپر نکال رہا ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے کتنی مثالیں دی ہے. ایک درخت کے پتے کی مثال دی ہے اور دوسری دانے کی مثال دی ہے. دونوں کی مثالیں دے کر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ وہ میری نظروں میں ہے، میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. پھر کیا فرمایا؟ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ جو میں مثال دے رہا تھا، ایک اللہ پاک نے کیا مثال دی ہے؟ درخت کے پتے کی. پھر اللہ پاک نے کیا مثال دی ہے؟ دانے کی. فرمایا دونوں جو ہیں وہ میں باخبر ہوں، میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. میں کسی علاقے میں غالباً بیان کے لیے جا رہا تھا تو گاڑی سے اترا تو آگے ایک گاؤں میں جانا تھا، تو کوئی مجھے سواری نہیں مل رہی تھی، ٹائم تھوڑا تھا، اسی سوچ میں جا رہا تھا. یکدم دل میں خیال آیا، یار جب میں شہر میں ہوتا ہوں میں بھی تو موٹر سائیکل پہ لوگوں کو بٹھا لیتا ہوں. آج میں نے اللہ کی قدرت دیکھنی ہے. بس دل میں یہی خیال آیا، آج میں نے اللہ کی قدرت دیکھنی ہے. وہ جو میں نے وہاں نیکی کی ہے، کیا مجھے بھی اس نیکی کا صلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بس دل میں یہ خیال آیا. اللہ کی شان، اچانک ایک موٹر سائیکل میرے قریب آ کر رکا. مولوی صاحب آونا ہی نے؟ میں کہ تو لے نہیں جاونا تو اور کیا کرنا آئی، میں نے پتہ ہی تو آونا. بس ایک محبت، اللہ کے ساتھ محبت کی بات ہے. میں نے کہا مجھے پتہ تھا، یقینی پتہ تھا کہ تو نے آنا تھا. کہنے لگا قاری صاحب تو تا میں جانتا کوئی نہیں تھے، میں تین نہیں جانتا. اور میں کہا میں جو نیکی کیتی ہوئی آئی، میں نے جو نیکی کی ہوئی تھی اللہ نے مجھے اس کا صلہ دینا تھا نا. محترم ساتھیو، میں ویسے اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. کبھی کبھی ایسے لوگ
احتیاط بھی کرنا چاہیے، کچھ فراڈیے بھی ہوتے ہیں، لیکن چہرے سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے غیب کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ میں جب بٹھاتا ہوں نا تو میری طبیعت ہے، میں کہتا ہوں چلو وقت قیمتی بنا لو، میں پھر اس کو کہتا ہوں تو مجھے کلمہ سنا، میں تجھے سناتا ہوں، یعنی ترغیب دیتا ہوں راستے۔ اب واقفیت تھوڑی بہت غیبانہ طور پر سلام دعا تو ہو جاتی ہے، لیکن جب میں نے جہاں اس کو اتارنا ہوتا ہے، اندر سے نفس کہتا ہے منہ پکا کے ویکھ لا متا کدی کسے موڑتے نال کام پوے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جس کے لیے میں نے کام کیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کا چہرہ دیکھنے کی۔ تو میں اپنی کوئی خاصیت نہیں بتا رہا، کرنا اس طرح چاہیے کہ میں نے بھلائی اللہ کے لیے کیا ہے نا، پھر اس کا چہرہ کیوں دیکھیں، اس کی جان پہچان، اس کو گم کر دو۔ کیوں؟ اب تمہیں سمجھ آئے گی، اس کو گم کر دو۔ یہ ایسے ہی سمجھو جیسے گندم کا دانہ ہے زمین میں گم ہو گیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں نا، فرمایا درختوں کا پتا بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، زمین فرمایا کوئی دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں جاتا ہے لیکن ہم اس کے باخبر ہیں۔ ہم جتنے کے جتنے ہیں، ایوب چوک سے گزرے وہاں لکھا ہوا ہے خیال سے گزرو، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن وہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، بجلی چلی جائے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، رات کے ٹائم بجلی چلی جائے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تو باریک بینیوں سے واقف ہے۔ تو فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کے راستہ میں مال دو۔ اللہ پاک نے مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالہم، ایک موتی لے لو یار، اللہ پاک نے اب یہ جو مال اللہ کے راستہ میں خرچ کیا جاتا ہے یہ نیکی ہے نا، بندگی ہے نا، عبادت ہے، لیکن اللہ پاک نے کہنا تو یوں تھا مثل الذین آمنوا ينفقون اموالہم، ایمان والے وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آمنو کا ذکر نہیں کیا۔ بڑا قیمتی موتی دے رہا ہوں، اللہ نے آمنو کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے عمومی ذکر کیا ہے وہ لوگ، اس کے اندر کافر بھی شامل ہے، اس کے اندر کافر بھی شامل ہے، کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ ابھی میں بڑی گہرائیوں میں چلا گیا ہوں، ابھی تمہیں نکالتا ہوں، توجہ کیجئے، کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو اجر بھی دیتے ہیں۔ اجر دو طرح کا ملتا ہے، ایک اجر یہ ملتا ہے کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا، کافر کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے، یعنی اس کی تنخواہ، اس کی اجرت، اس کا صلہ آگے ملنا ہے۔ تو کافر نے جنت میں جانا نہیں، اس پہ جنت حرام ہے، وہ آگے ملے گا کیسے؟ جب پہنچے گا نہیں ملے گا کیسے؟ اللہ پاک کافر کو دو طرح کا اجر دیتے ہیں، دو طرح کا۔ ایک وہ اجر دیتے ہیں کافر جب نیکی کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ پاک اس نیکی کے بدلے اسے کلمے کا خزانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نیکی کر کے تکبر کرے، اترائے، اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر اس نے نیکی کی ہے، اصل میں یہ دکھلاوے کا کام کر رہا ہے۔ اگر نیکی کی ہوتی اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی نا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ پاک قیامت کے دن کافر تو کافر رہا، مسلمان بھی جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے وہ سوال کرے گا اللہ سے، یا اللہ ستا نلکا لوایا ہائی،
یا اللہ سا نہر کھدوائی آئی، یا اللہ سے روٹی ٹکر دا دسترخوان کھلایا آئی۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے دسترخوان تو چلایا تھا، ساتھ ویڈیو بھی بنائی تھی۔ یہ میں ویسے تشریح میں کہہ رہا ہوں، ساتھ ویڈیو بھی بنائی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ تم نے ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ کیونکہ وہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھائی تھی۔ کیا مطلب؟ میری رضا نہیں تھی، دکھلاوا تھا۔ وہ میں نے شہرت تمہاری دنیا میں کر دی، وہ شہرت میں نے دنیا میں کر دی، تم مشہور ہو گئے، فلانا بڑا بھائی سخی ہے، اجر تو میں نے دنیا میں دے دیا تم کو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کافر کو دو طرح کا صلہ ملتا ہے۔ ایک صلہ یہ ملتا ہے جو نیکی کرتا ہے اس کے بدلے اللہ پاک اس کو کلمہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں تھے، پیچھے سے ابو جہل آیا۔ جب وہ آیا دستک دی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی بچی تھی، بہر آئے، پوچھا آپ کے ابو کدھر ہیں؟ کہا کہ وہ نہیں ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مارا، چلا گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بیٹی تو رو رہی ہے؟ کہا ابو مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ روایت کے اندر آتا ہے اس وقت جناب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے لیکن انصاف پسند تھے، مسلمان نہیں تھے، انصاف پسند تھے۔ کہا بیٹا ان کو شکایت کرو۔ شکایت کی، جناب ابو سفیان چلے گئے، ابو جہل کو ویسے ہی تھپڑ مارا جیسے اس نے مارا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تو اتنا اخلاق سے بھی گرا ہوا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اب بدلہ دلوایا نا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ تو کسی کی نیکی، سبحان اللہ، یا اللہ آپ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ دیکھو اس نے بھی تو تیری نبی کے لیے محبت کی خاطر تیری رضا کے لیے نیکی کی ہے، یا اللہ اس کو بھی اجر عطا کر۔ یہ تو پکی بات ہے آپ نے اس نیکی کا اجر اس کو دینا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ وہ جو اجر آپ نے دینا ہے وہ آپ ان کو کلمے کا اجر دے دیجئے۔ اب دیکھو کافر ہے نا، تو کافر نے نیکی کی تو نیکی کا اجر کیا ملا؟ جب جناب ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا، اس وقت اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتایا، فرمایا میرے محبوب وہ جو تیری بیٹی کا بدلہ اس نے دلوایا تھا آج میں نے وہ بدلہ چکا دیا ہے، اس نیکی کا اجر میں نے دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے یہاں مثل الذین آمنوا نہیں کہا، مثل الذین ينفقون کہا ہے، عمومی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کافر بھی نیکی کرے ہم اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، فرمایا اس نے بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے وسعت عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ بس آخری بات سن لو، اشکال آ سکتا ہے قاری صاحب ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ایک سٹی میں 100 سے زیادہ دانے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک سٹی میں 100 سے کام دانے بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ کا وعدہ تو پورا نہ رہا۔
اللہ نے آگے جو دو جملے استعمال فرمائے ہیں نا، ہم سمجھے نہیں۔ اللہ پاک نے ایک فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی کہ وہ جو میں نے 100 کا وعدہ کیا ہے، اگر میں چاہوں تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے یضاعف بڑھا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو اس سے بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ واللہ واسع علیم، اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں بڑھاتا اس لیے ہوں، فرمایا میں فراخ دست ہوں، کیوں؟ میرے دینے والا ہاتھ بہت بڑا ہے، میں بڑھا بھی دیتا ہوں۔ اور آگے ایک اور جملہ فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ واللہ واسع، فراخ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ علیم کیوں کہا؟ فرمایا جو دیتے ہوئے جیسا مال دے رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جس نیت سے دے رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر ان کا مال حرام کی کمائی کا ہے، دیتے ہوئے ان کی نیت میں خرابی ہے، میں اس خرابی کے مطابق میں ان کو رزلٹ دیتا ہوں۔ جیسا بی ہوتا ہے ویسی پیداوار ہوتی ہے۔ ذمہ داروں سے پوچھو، اگر بی اچھا ہو، اگر ذمہ دارہ کرنے والا صلاحیت والا ہو، زمین اچھی ہو، 3 چیزوں کا اچھا ہونا چاہیے۔ ایک زمین اچھی ہونی چاہیے، کلر والی نہ ہو۔ دوسرا جو ہے بیجنے والا اس کی صلاحیت ہو، یہ نہیں کہ وہ کھیت میں ڈالنے کے بجائے وہ بیر کھالے میں ڈال رہا ہو، نہیں، اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، تجربہ کار بھی ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دانہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر گھن والا دانہ ہوگا، خراب دانہ ہوگا، پھر بھی پیداوار ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر زمین خراب ہوگی پھر بھی پیداوار ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہاں کیا مثال دی ہے؟ زمین سے مراد، اور میں دیتے ہوئے بھی خیال کرو کس کو دے رہے ہو، یہ نہیں کہ وہ کسی چکلے کے لیے دے جو لے، یہ کیا نیکی ہے؟ آج کل لوگ کھیل کبڈی کے میدانے، ڈانس کے میدانوں کے لیے دے رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے جہاں اللہ کا کام ہو رہا ہو، جہاں اللہ کا سڑک بن رہی ہے وہاں نیکی کر، نلکا لگوا، یہ نیکی کر۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے وہ کھیل کبڈی ڈانس کرنے کے میدانوں کے لیے تو نے دیوار کھڑی کر دی، ہاں بھی لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دانہ بھی ٹھیک ہو، کھیت بھی ٹھیک ہو، اور وہ جو کھیت بیجنے والا ہے اس کا ذہن بھی ٹھیک ہو، تب پیداوار ٹھیک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا علیم، میں باخبر ہوں، جانتا ہوں۔ اگر تمہاری پیداواری میں کمی آ جائے، یہ نہ سمجھنا اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، فرمایا تمہارے دینے کی صلاحیت کے مطابق میں نے دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ